السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں قصص بائی مسفرہ زبیر ایپیسوڈ نمبر 9۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، آپ کو اس ناول کا کون سا کریکٹر پسند آ رہا ہے اور آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں تو ضرور بتائیے گا۔ چلے ہم وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اس ناول کو آگے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ماہرہ نے گاڑی پارک کی تو اس کی نظر وسیع و عریض عمارت پر پڑی جس کے سامنے بڑے گیٹ کے پاس سیکیورٹی اہلکار کھڑے تھے۔ FIA کی عمارت سفید اور ہلکے نیلے رنگ کی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو سڑک پر اس کی سیاہ ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ سیاہ پینٹ سوٹ پہنے، بیگ کو کوہنی پر لٹکائے، اس نے بالوں کو ترتیب سے کمر پر جھولتا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ اعتماد سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سیکیورٹی گارڈ نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرغم سے، اس نے سیاہ چشمہ سر پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ بی بی ایسے ہی نہیں مل سکتے، DA صاحب سے اپائنٹمنٹ لیا تھا آپ نے؟ گارڈ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے DA صاحب کو بولو، ان کی بیوی آئی ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ سوری میڈم، سر کا آفس اس طرف ہے۔ گارڈ کا چہرہ حیرت سے بدل گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اسے زرگم کے دفتر کی طرف رہنمائی کی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو ایک روشن لابی سامنے تھی۔ سامنے بڑی سی سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی منزل کو جاتی تھی۔ جب وہ راہداری تک پہنچی تو کئی لوگ اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ دروازے پر دستک دے کر اندر قدم رکھا۔ اس کی نظر سب سے پہلے دیواروں پر لگی سرکاری تصویروں اور ایوارڈز پر گئی۔ ایک جانب صوفے پر دو مرد بیٹھے تھے، ایک فروا جسم کے سیاہ سوٹ اور نیلی ٹائی میں اور دوسرے بلند قامت بھورے سوٹ میں۔ دوسری طرف یونیفارم میں بیٹھا خطیر بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ میز کے پیچھے بیٹھا زرغم فائلوں میں مصروف تھا، مگر اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے سر اٹھایا۔ گہری نیلی آنکھوں نے سیاہ نگاہوں میں جھانکا اور وہ مسکرا دیا۔ نیلی شرٹ اور گرے پینٹس میں وہ عام دنوں کے برعکس لگ رہا تھا۔ سر، یہ میری وائف ہے ماہرہ، اور ماہرہ یہ اسلم اور کامران سر ہے، ہمارے ڈائریکٹر جنرل۔ زرغم نے اپنی ڈیسک کے پیچھے سے کھڑے ہو کر تعارف کروایا۔ میرا نہیں خیال کہ میں لیٹ ہوں، ماہرہ نے دیوار پر لگی گھڑی دیکھ کر کہا۔ آپ لیٹ نہیں، ہم جلدی آ گئے تھے، بیٹھے۔ کامران صاحب نے خوش دلی سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ماہرہ نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور زرغم کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ اپنے والد کے خلاف ہماری مدد کر رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں آپ کی دستخط کی ضرورت ہوگی، اسلم خان نے سنجیدگی سے کہا۔ جی مجھے معلوم ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ خطیر نے خاکی لفافہ میز پر رکھا۔ ماہرہ نے غیر اظہاری معاہدہ NDA کو بغور پڑھا اور پھر دستخط کر دیے۔ مسز کیانی، آپ کو ٹیم میں خوش آمدید، آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے، اسلم صاحب نے کہا۔ ہم اس آپریشن کے دوران آپ کی مکمل حفاظت کو یقینی بنائیں گے، کامران صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ، ماہرہ نے نرمی سے جواب دیا۔ میں بھی چلتا ہوں، میری میٹنگ ہے۔ خطیر نے لفافہ اٹھایا اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ کامران اور اسلم صاحب بھی اس کے پیچھے باہر نکل گئے تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماہرہ اٹھ کر شیلف پر رکھے ایوارڈز دیکھنے لگی، جبکہ زرغم میز سے ٹیک لگا کر اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک سوال پوچھوں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم کب سے کچھ پوچھنے سے پہلے اجازت لینے لگے؟ ماہرہ نے مڑے بغیر کہا۔ تم خوش ہو؟ میرا مطلب صدام کے کیس میں تمہیں میری مدد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارے والدین سے نفرت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی نظریں ابھی بھی اس کے پشت پر بکھرے بالوں پر تھیں۔ صرف اس لیے کہ آپ کو سیاہ رنگ پسند ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی پوری دنیا کو بھی سیاہ رنگ دیں۔ انسان کو سیاہ اور سفید میں فرق کرنا آنا چاہیے۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے بھر کو ساکت ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مضبوط ہے، لیکن اتنا مضبوط ہونا کیا خود پر ظلم نہیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور لنچ پر چلتے ہیں؟ وہ اس کے قریب آیا، اپنا بازو اس کی پشت پر رکھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر اس کا بیگ اٹھا لیا۔ لیکن مجھے بھوک نہیں ہے ابھی۔ اس کے رخسار پر جانے کیوں سرخی دوڑ گئی تھی۔ واو، ڈائڈلی ریون ریبلش بھی کرتی ہے۔ زرغم نے اپنی مسکراہٹ نہ روک سکا۔ شٹ اپ، اس نے نظر جھکا کر فرش کے ٹائلز پر مرکوز کر دی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ دوپہر کا سورج چمک رہا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر زندگی رواں دواں تھی، گاڑیاں، درخت، دھوپ۔ دوپہر کا وقت ہے، اس لیے ٹریفک کچھ زیادہ ہے۔ میں اس ریسٹورنٹ کا کھانا پہلے ٹرائی کر چکا ہوں اور کافی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ تمہیں یہاں لاؤں، زرغم نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہارا شہر واقعی خوبصورت ہے، ماہرہ نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تم نے مارگلا ہلز تو دیکھے ہی نہیں ہیں، اور ویسے بھی ہم ہنی مون پر نہیں گئے، کیوں نہ مشن کے بعد پاکستان ٹور کر لیں؟ ٹھیک ہے، ڈن۔ وہ مسکرائی، بغیر یہ بتائے کہ وہ پہلے ہی پاکستان ٹور کر چکی تھی۔ گاڑی سادہ لیکن جدید ڈیزائن کی عمارت کے پاس رکی۔ وہ اتر کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے، جو کہ شیشے کی نما سے مزین تھا۔ باہر کے اطراف میں سجے ہوئے پودے اور باغیچہ تھا۔ داخلی حصے میں قدم رکھتے ہی ایک کشادہ ہال کا سامنا ہوا، جس میں گول میزیں تھیں اور ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ شطرنج کی بساط کا فرش اور بڑی بڑی کھڑکیوں کے ذریعے آنے والی دھوپ پورے ہال میں پھیل رہی تھی۔
سر آپ کیا آرڈر کرنا پسند کریں گے؟ وہ دونوں ایک میز پر بیٹھے اور کچھ دیر میں ایک ویٹران کے پاس آیا۔ پاستا اور ایک چکن ملائی بوٹی کی ڈیل۔ کیونکہ وہ یہاں کا کھانا کھا چکا تھا تو ماہرہ نے اپنے لیے بھی اسے ہی آرڈر کرنے کو کہا تھا۔ اوکے سر، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ ویٹر چلا گیا۔ وہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے اور روشنی کھڑکی سے ریسٹورانٹ کے اندر آتی رہی۔ ویٹر ان کا کھانا لے آیا۔ ملائی بوٹی کو دیکھ کر ماہرہ کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ پھیلی۔ پچھتا رہی ہو نا؟ انگریزوں کے کھانے کے آگے یہ لذیذ شاہکار دیکھ کر وہ نوالا توڑتے ہوئے بولا، جب میں چھوٹی تھی تو مجھے گوشت نہیں پسند تھا اور میری دادی مجھے زبردستی چکنا گوشت کھلاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ گوشت صرف ان کے ہاتھ سے ہی کھانے کی عادت ہو گئی، لیکن جب دادی کے انتقال کے بعد میں نے ایک بار خود سے گوشت کی کوشش کی، پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے بوٹی کو توڑنا بھی نہیں آتا۔ بہت سا تھوک نگل کر اس سے نظریں ملائے بغیر وہ پاستا میں چمچ چلا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے تم نے گوشت ہی نہیں کھایا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ صرف بون لیس اور اسٹیک وغیرہ، یہ دیسی کھانوں والا نہیں۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اچانک زرگم نے اس کی طرف نوالا بڑھایا۔ سب دیکھ رہے ہیں، پلیز یہ کرنج حرکتیں مت کرو۔ اس نے حیران سی آنکھیں زرگم کی جانب پھیری۔ مہارانی صاحبہ، میں صرف سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور اپنے ناخنوں کو دیکھو، وہ ہنس کر بولا۔ وہ اپنے لمبے سرخ رنگ کے ناخنوں کو کی طرف دیکھتی ہے، پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو وہ آگے جھک کر کھا لیا۔ ولیمے کی کیسی تیاری ہے؟ زرگم نے ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے سوال کیا۔ اچھی ہے، آنٹی نے شاپنگ میں بہت مدد کروائی تھی۔ تیاریوں کی باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گلونا نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو اڑا دیا۔ دن بھر کی تھکن اس کی آنکھوں میں بسی ہوئی تھی، مگر دل میں وہی پرانا اضطراب تھا۔ کون تھا وہ جو اتنی خاموشی سے اس کی زندگی میں داخل ہو چکا تھا؟ جیسے کوئی نرمی سے بغیر کھٹکھٹائے آتا ہے اور اپنا سایہ چھوڑ جاتا ہے۔ اسے یاد آیا، صرف 2 دن پہلے وہ نامعلوم نمبر سے ایک پیغام آیا تھا، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ ہاں، مگر زہر ملا کر مت بھیجنا۔ اس نے ماہرہ سمجھ کر اسے مذاق میں جواب دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید یہی سب ختم ہو جائے گا، مگر اگلی صبح جب وہ اسپتال کے لیے نکلی تو دروازے کے باہر ایک چھوٹا سا باکس رکھا تھا۔ اندر اعلیٰ کوالٹی کے چاکلیٹس رکھے تھے، ہر وہ برانڈ جو وہ پسند کرتی تھی، ایک چھوٹے سے نوٹ کے ساتھ۔ چاکلیٹ کبھی زہریلی نہیں ہوتی، مگر لوگ ہو سکتے ہیں۔ گلونا نے باکس کو دیکھا، نوٹ کو پڑھا، پھر ایک سرد آہ بھر کر دروازہ بند کر دیا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ ماہرہ نہیں، کوئی اور ہے۔ کینی ہاؤس کی رونقیں عروج پر تھی، مہمانوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف کہکہے گونج رہے تھے۔ گھر زرد کمکموں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ لان میں چند کزنز اکٹھے بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ چاندنی رنگ کے اسٹیج کے پیچھے اور اطراف میں مختلف رنگوں کے پھول سجے ہوئے تھے۔ رامز کی کسی بات پر مومن اور امین کو ہنستے ہنستے پھندا لگ چکا تھا۔ بانو بیگم دیگر بزرگ خواتین کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھی۔ کمرے کی دیواریں خوشبودار پھولوں سے سنواری جا چکی تھیں۔ ماہرہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ شام سے سنگار آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ بیوٹیشن اس کے چہرے پر ماہرہ سے برش چلا رہی تھی۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کے چہرے کو چھوئے، لیکن جب زرگم نے ٹین ایجرز کی طرح ضد کی تو اور کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے آج یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ بس اب آپ کے بالوں کو کرل کرنا ہے، بیوٹیشن نے برش رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن آنکھوں میں بیزاری جھلک رہی تھی۔ بیوٹیشن بے دھیانی سے اس کے بال کرل کرتی رہی، پھر اس کے سر پر دوپٹہ سجانے لگی۔ نہیں، اسے بس سائڈ پر سیٹ کر دے۔ ماہرہ نے اچانک ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا۔ بیوٹیشن حیران ہوئی، مگر وہ سہمی سی لڑکی فوراً اس بات میں سر ہلا کر دوپٹہ سائڈ پر سیٹ کر کے تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باریک موتیوں سے مزین گہری نیلی فراک پر پرفیوم لگانے کے بعد اس نے کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس پہنے اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آ جاؤ۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے آواز دی۔ سیاہ کوٹ پینٹ پر سیاہ ٹائی پہنے اور بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے رامز اندر داخل ہوا۔ وہ اس کا عکس دیکھ کر مڑی۔ بھائی کی تو لاٹری لگ گئی ہے۔ ویسے سچ بتائیں بھابھی، انہوں نے بلیک میل تو نہیں کیا شادی کے لیے؟ اگر ایسا ہے تو 2 بار پلکیں جھپکائے۔ اس کے سنجیدہ چہرے کے باوجود آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ تم بھی اچھے لگ رہے ہو، زور سے ہنس پڑی۔ وہ تو ہمیشہ لگتا ہوں۔ آپ بتائیں، تیار ہے؟ اس نے اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، صرف 10 منٹ چاہیے۔ اسے تمام مہمانوں سے ملنے سے پہلے خود کو پرسکون کرنے کی ضرورت تھی۔ نو پرابلم، کوئی جلدی نہیں ہے، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور ماہرہ بالکنی میں جا کر نیچے تمام میزوں اور سجاوٹ کو دیکھنے لگی۔ ملازم آخری لمحات کے کاموں کے لیے ادھر ادھر بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔
اچانک ہیلی کاپٹر کی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کی اور اس نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ ایک ہیلی کاپٹر حویلی کے اوپر سے ہوتا ہوا آگے نکل گیا تو اس کے ذہن کے پردے پر کچھ یادیں ابھر آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ لینڈنگ سیٹ پر لٹکتے ہوئے بائیں کندھے میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے ٹریگر کھینچا اور خالد کو گولی لگتے دیکھ کر لمحے بھر کو اطمینان ہوا۔ پھر خالد نے جوابی فائرنگ کی اور اس کے سینے میں تیز درد اٹھا۔ وہ لینڈنگ سیٹ سے اپنی گرفت کھو بیٹھی جبکہ مزید گولیاں ہیلی کاپٹر کو لگی اور پھر وہ زمین بوس ہو گیا۔ لمحے بھر کو آنکھیں بند کرتے ہی دماغ سے پردہ اڑ گیا اور اسے ایک لمحے کے لیے دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے شیشے کے دروازے کو کانپتے ہاتھوں سے تھام کر بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ سر اٹھاتے ہی غصہ بجلی کی طرح اس میں دوڑ گیا۔ سب کچھ سمجھنے میں چند منٹ لگے۔ اوہ مائی گاڈ! زرگم کیانی نے اسے بیوقوف بنایا تھا۔ اس نے اسے استعمال کیا تھا۔ نظر اپنے بائیں ہاتھ کی طرف گئی جو کسی طوفان میں پتے کی طرح ہل رہا تھا اور وہ اس کی دی ہوئی انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ اس نے اسے دھوکہ دے کر اس کے ڈیڈی تک رسائی حاصل کی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کے لیے گہری سانسیں لی۔ اسے فوکس کرنے کی ضرورت تھی۔ فوکس ماہرہ۔ ماضی کی یادیں پچھلے 2 مہینوں کی یادوں سے ٹکرائی اور اس کے اندر ایک دھماکے کی صورت میں پھٹ گئی۔ یاد آیا کہ وہ کس طرح جھوٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اس نے ان پر کیسے یقین کیا اور وہ اس کی دنیا کیسے بن گئے۔ میں نے زرگم کے ماسک کو سچ سمجھ لیا۔ اوہ گاڈ! اس نے واقعی مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ غصے سے چیخنے کی خواہش دبا کر جب وہ بالکنی سے واپس کمرے میں آئی۔ گیٹ اے گرپ ماہرہ۔ گہری سانسیں۔ ذلت نے سینے پر زور سے دستک دی اور زخمی دل اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اس جگہ پر رکھا جہاں خالد نے اسے گولی ماری تھی۔ گہری سانسیں لیتے ہوئے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارد گرد پھیلے جھوٹ اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکے تھے۔ میں نے زرگم پر یقین کیا، ایک ماس سے محبت کی۔ میں اس سے محبت کرتی تھی۔ آنکھیں چمکنے لگی تو اس نے گہری سانسیں لیتے ہوئے بہت سے آنسو اندر اتار لیے۔ پھر رانین کا خیال اسے چونکا گیا۔ سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ یا اللہ! رانین اور گولونا کا کیا ہوا؟ کانپتے ہاتھ کو منہ پر رکھا۔ اپنی دوستوں کی فکر میں وہ برف کی مانند جم گئی۔ اس کا سر درد سے دہکنے لگا اور عین اسی لمحے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلور شلوار میں ملبوس ماریہ بیگم اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر مسکرا دی جیسے وہ فیملی کا حصہ ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ سر درد ہو رہا ہے؟ وہ بمشکل بولی۔ رکو میں دوا لاتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف تیز قدموں سے بڑھتے ہوئے بولی۔ زرگم کو مت بتائیے گا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ماریہ بیگم کمرے سے باہر گئی وہ موجودہ مسئلے پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج رات اس حویلی سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زرگم اور خطیر کے ساتھ تراب نقاش۔ یا خدایا! یہ دنیا شکاریوں کی ہے اور اگر خود شکار نہیں بننا چاہتے تو شکار کرنا ضروری ہوگا۔ یہ ان کی دنیا کے ہر بچے کا پہلا سبق تھا۔ لیکن وہ ابھی کسی کا قتل افورڈ نہیں کر سکتی تھی اور یہاں سے زندہ نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، سوچو۔ بے ترتیب سانسیں اب پرسکون ہو گئی اور دل کی دھڑکن نارمل ہو گئی۔ آج رات گزار لو، کل دیکھا جائے گا۔ ماریہ بیگم جلدی سے کمرے میں پانی کی بوتل اور درد کی دوا لے آئی۔ اگر زیادہ درد ہے تو ہسپتال چلتے ہیں۔ وہ دوا دیتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے آنٹی، میں بس 10 منٹ میں آتی ہوں۔ بستر پر بیٹھ کر وہ دوا نگل گئی۔ ٹھیک ہے۔ وہ پھر اسے فکر مندی سے دیکھتی رہی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ مہمانوں کو دیکھیں۔ کسی طرح وہ بھی کسی مسکراہٹ لے آئی۔ ماریہ بیگم کچھ مطمئن دکھائی دی اور اس کی انتقامی نگاہیں ان کے کمرے سے باہر جانے تک کا ان کا پیچھا کرتی رہیں۔ اب صرف آج رات گزارنی تھی۔ کل وہ فرار ہونے کا راستہ تلاش کرے گی اور پھر کراچی جا کر چیک کرے گی کہ رانین سیف ہاؤس میں ہے یا نہیں۔ سیڑھیاں چھوڑ کر چڑھنے سے منہ کے بل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ایک وقت میں ایک قدم اٹھانا ہوگا۔ غصہ اندر ہی اندر ابلتا رہا اور خیالات زرگم کی طرف مڑتے رہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک شاندار کھیلا تھا۔ نظریں کمرے کے گرد گھومی جہاں ان کی بہت سی یادیں موجود تھیں جو کہ آف کورس جھوٹی تھی۔ وہ اس پر ہنس رہا ہوگا۔ زرگم کیانی نے اس سے نکاح تو کر لیا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مغل کی دنیا میں نہیں، ان کی دنیا میں طلاقیں نہیں ہوتی۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ موت ہے، یا تو وہ یا میں۔ یہ سوچتے ہوئے کہ ماہرہ کہاں رہ گئی وہ تیزی سے زینے عبور کرتا راہداری سے گزرا۔ تبھی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی نظر زرگم پر پڑی اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے وہ اس کی جانب چلنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ زرگم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور ماہرہ نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ واقعی ٹھیک ہو؟ کچھ مختلف تھا اس میں جو وہ اسے دیکھتا رہا۔ بس نروس ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ہوں نا ساتھ؟ زرگم نے اس کی طرف جھک کر کہا۔ ماہرہ نے اس کی آنکھوں میں ویسے دیکھا جیسے وہ کچھ تلاش کر رہی ہو اور ناسمجھی سے زینے اترتے ہوئے اپنی رفتار کو ماہرہ کے لیے سست کیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آنکھیں اس سے سر سے پیر تک دیکھتی گئی۔ تھینک یو، وہ مسکرا دی۔ جب ماہرہ کو شیشے کے دروازوں سے گزر کر باہر لان کی جانب لے جایا گیا تو سب کی نظریں ان پر تھیں۔ اللہ بری نظر سے بچائے، بالکل چاند سورج کی جوڑی ہے۔
سب سے پہلے بولنے والی بانو بیگم تھی۔ ان کی نظر زرگم سے ماہرہ کی طرف گئی۔ مجھے ایکسیپٹ کرنے کے لیے شکریہ بیبی۔ وہ بانو بیگم کو دیکھ کر مسکرائی۔ کیسے نہ کرتے قبول میرے لگتے جگر کی پسند جو ہے۔ بانو بیگم ہنستے ہوئے حزیرہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی جو ماہرہ کے ایک قدم قریب آ کر اسے جلدی سے گلے لگانے کے لیے جھکتے ہوئے بولی، بہت مبارک ہو، اللہ پاک خوشیاں دکھائے تم دونوں کو۔ یہ حزیرہ پھپھو ہیں اور یہ ان کے بیٹے مومن امین۔ زرگم نے ان کی طرف جھکتے ہوئے کہا، یاد ہے مجھے پھپھو، نکاح میں ملاقات ہوئی تھی۔ ماہرہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ویلکم بھابھی، مومن نے پرجوش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور جیسے ہی کچھ کزنز ان کی طرف آئے تو اس نے ان کے نام ماہرہ کے کان میں بتائے۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سب کا استقبال کرتے رہے۔ آخر میں وہ حاتم صاحب اور ماریہ بیگم تک پہنچے۔ بیٹھ جاؤ، اب تھک گئے ہوں گے دونوں۔ ماریہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، ابھی کہاں۔ وہ دیکھتا رہا کہ بولتے ہوئے ماہرہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آدھے گھنٹے میں کھانا لگواتے ہیں بس، حاتم صاحب نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سب مہمان آ چکے ہیں، وہ بولا۔ زرگم ماہرہ کو بانو بیگم کے پاس چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ بانو بیگم نے ماہرہ کو غور سے دیکھا، جیسے دل کی گہرائیوں سے کچھ جانچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دل لگ گیا گھر میں۔ ان کی نرمی میں ایک گہری سنجیدگی چھپی تھی۔ جی یہی مسئلہ ہے بیبے۔ ماہرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ بانو بیگم نے اسے ایسے دیکھا جیسے ہر احساس پڑھ لینا چاہتی ہوں۔ میں آپ سب کی دنیا سے نہیں ہوں بیبے۔ ماہرہ کی آواز مدھم پڑ گئی۔ میں ایک ایسی دنیا سے آئی ہوں جہاں خوف، خاموشی اور اندھیرا ہے، جہاں انسان کم اور درندے زیادہ بستے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں چرائی، اور شاید میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ میں آپ سب سے بہت مختلف ہوں بیبے۔ بانو بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر اپنی جھریوں بھری ہتھیلی اس کی ہتھیلی پر رکھ کر بولی، یہ 5 انگلیاں دیکھو، ایک جیسی لگتی ہے، ہر ایک کا اپنا الگ کردار، اپنی پہچان۔ ماہرہ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، پہلی بار کچھ سوچتے ہوئے۔ ایسے ہی انسان ہوتے ہیں بیٹا، سب مختلف پھر بھی ایک، کیونکہ سب کو ایک ہی رب نے پیدا کیا، ایک ہی مقصد کے لیے۔ بانو بیگم کی آواز دھیرے دھیرے جیسے ماہرہ کے دل میں اترتی گئی۔ یہ جو تو سوچتی ہے نا کہ بہت گناہ ہو گیا، وہ آپ سے ممکن نہیں، یہ شیطان کا وار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، لیکن رب کی رحمت وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ تو کہتا ہے کہ لوٹ آؤ، بس دل سے آؤ۔ وہ تھوڑی دیر کو رکے، پھر محبت سے بولی، آپ بالکل میری دادی جیسی ہیں۔ ماہرہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، زرگم نے تو کہا تھا کہ تیرا کوئی رشتہ دار حیات نہیں؟ بانو بیگم نے چونک کر پوچھا۔ 3 سال پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، انہوں نے ہی مجھے پالا تھا۔ ماہرہ کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی ابھری، لیکن آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں جھکی، اور ان کی موت کی خبر بھی مجھے سوئم کے بعد دی گئی تھی۔ میں ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی بیبے۔ تو ایک بار اپنے باپ کو میرے ہاتھ لگنے دے بس۔ بانو بیگم کی آنکھوں میں ایک تپش سی جاگ اٹھی۔ ماہرہ نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر اب بھی ایک نرم سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں روشنی گہری تھی۔ وہ کسی اور سے بات میں مصروف ہو گئی، مگر ماہرہ کے دل میں بہت سی یادیں ساتھ آئی تھی۔ یادوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ درد کا سایہ ساتھ لے کر آتی ہے۔ ولیمے میں بزنس ٹاک نہیں۔ اسے آتے دیکھ کر تراب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تیاری کیسی ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ تھوڑا بریک لے لو بھائی۔ تراب نے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ مرنے کے بعد آرام ہی آرام ہے، مسکرا کر کہنے لگا۔ ٹیم تیار ہی ہے، بس اوپر سے آرڈر کا انتظار ہے۔ تراب کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ آرڈر آنے میں ابھی 2 ہفتے تو ہے، خطیر نے جواب دیا۔ اچھا، وہ خوش ہو کر بولا۔ ساری لائم لائٹ تو تم نے چرا لی زرگم اور بھابھی کی، لوگ چھپ چھپ کر تمہاری تصویریں لے رہے ہیں۔ رامس ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا تو تراب نے بات بدلنے کے لیے کہا، میں پوز کر لیتا ہوں، چھپ کے تصویریں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ گہری مسکراہٹ کے ساتھ رامس نے جواب دیا، پوز مت کرو، ٹی20s آنے والے ہیں، تم وہ ٹھیک سے کھیل لو، یہی بہت ہے۔ خطیر نے رامس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، رونے کی بات نہیں، اگلی بار آپ کو بیٹ لا دوں گا۔ رامس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔ تم لوگ آرام سے لڑو، میں جا رہا ہوں اپنی بیوی کے پاس۔ وہ تراب کو دیکھ کر مسکرایا، اور جب ماہرہ کے قریب آیا تو بانو بیگم اٹھ کر کسی سے مل رہی تھی۔ اب محفل میں ایسے دیکھو گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم میرے لیے دیوانی ہو چکی ہو۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنی توجہ ماہرہ کی طرف موڑی تو وہ اسے ہی گھور رہی تھی، جیسے وہ کچھ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شٹ اپ سائیکو، اس نے آنکھیں گھمائی۔ یس میم۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ تمہارے نزدیک دھوکے کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ جب ویٹر ان کے پاس سے گزرا تو وہ جوس لے کر اس کا ایک گھونٹ لیتی ہوئی بولی۔ زرد کمکموں سے جگمگاتا لان اچانک خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے ہر گردش کرتی شے ساکت ہو گئی۔ جب جواب نہ آیا تو اس نے زرگم کی طرف سوالیہ نظریں اٹھائی۔ بدلا؟ اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، لیکن قدرے سنبھل کر بولا، اگر دھوکہ دینے والی میں ہوئی۔ وہ اپنی تھوڑی اٹھاتے ہوئے پوچھ بیٹھی، کیا میں کرتا؟
اگر مہرا نے مجھے دھوکہ دیا تو کیا اس سے بدلہ لے سکتا؟ یہ خیال ہی میرے دل کو چیر دے گا۔ تم اگر مجھے قتل کر دو تب بھی اف نہیں کروں گا، تو بدلہ کیسا پھر؟ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کو لبوں سے لگایا اور آنکھوں میں دیکھ کر کہا، لیکن میں بدلہ لینے کے حق میں ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی گئی۔ فارغ ہوتے ہی وہ زینے عبور کرتی سیدھی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ خدایا، یہ ایک طویل رات ہونے والی ہے۔ زرگم کو نیند میں مارنے کی پوری کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ اسے اپنے ڈیڈی کو تباہ کرنے کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ الماری سے ٹی شرٹ ٹراؤزر نکالا اور فریش ہو کر باہر نکل کر بالوں کو اونچی پونی میں سمیٹا، بیڈ تک آ کر کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا مہرا سر تک کمبل تانے لیٹی تھی۔ اس نے خاموشی سے ڈریسنگ روم میں جا کر اپنی گھڑی اتاری اور پھر چند لمحے بعد فریش ہو کر واپس آیا۔ بہت ہی ہلکے قدموں سے اس کے قریب آ کر آہستہ سے بستر پر لیٹ گیا۔ تم سو رہی ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ہلکے سے جواب دیا۔ اس نے غور کیا کہ آج پہلی بار مہرا نے اپنے لمبے بال سمیٹ رکھے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے بال کھولے رکھا کرتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ ان میں زرگم کی کمزوری چھپی ہے۔ تمہارے بال آج میرے تکیے پر نہیں ہیں، باندھ کیوں لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایسے ہی، اس نے جواب دیا۔ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ اس نے فکر سے پوچھا۔ نہیں، بس آج پورا دن مصروفیت کی وجہ سے تھک گئی ہوں، اس نے فوراً کہا۔ پھر وہ آہستگی سے آنکھیں موند کر سو گئی، مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ نہ کچھ غلط تھا اور یہ احساس اسے بے چین کر رہا تھا، جیسے کچھ چھپا ہوا ہو۔ وہ سوچتا رہا کہ آج کی مصروفیت میں کیا ایسی بات تھی جو وہ جان نہیں سکا۔ آج کا دن عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ لنچ بریک کے دوران اسپتال کی راہداری سنسان تھی۔ زیادہ تر اسٹاف یا تو کیفیٹیریا میں تھے یا مریضوں کے ساتھ مصروف۔ گولونا اپنی فائلوں میں گم اسپتال کے کوریڈور میں چل رہی تھی جب اچانک ایک نرس کی چیخ سنائی دی، ڈاکٹر گولونا! وہ دوڑتی ہوئی اس کمرے کی طرف پہنچی جہاں شور مچ رہا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک مریض جس کی ذہنی حالت غیر مستحکم تھی، ہاتھ میں اسکیلپل لیے کھڑا تھا۔ اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ ساتھ دو نرسیں خوفزدہ کھڑی تھیں، ایک دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی جبکہ دوسری اسے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ تکلیف میں ہیں، مگر یہ حل نہیں ہے۔ گولونا نے گہری سانس خارج کی اور اپنے اندر کے خوف کو دبایا اور نرمی سے بولی۔ مریض کی آنکھیں نم تھیں، لرزتے ہاتھوں اسکیلپل تھامے کھڑا تھا۔ گولونا نے آہستہ آہستہ اس کے قریب قدم بڑھائے، جیسے کوئی جنگل میں زخمی شیر کے پاس جا رہا ہو۔ کوئی آپ کو سننا چاہتا ہے اور وہ میں ہوں، مگر آپ کو یہ ہتھیار نیچے رکھنا ہوگا۔ لمحوں کی خاموشی کے بعد مریض کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، مگر جیسے ہی اس نے اسکیلپل چھوڑنے کی کوشش کی، وہ ہاتھ سے چھوٹ کر گولونا کی ہتھیلی پر جا لگا۔ تیز دھار نے اس کے ہاتھ پر زخم کر دیا تھا، مگر اس نے درد کو محسوس کرنے سے انکار کر دیا۔ نرسیں فوراً آگے بڑھی، مریض کو قابو میں کیا گیا اور گولونا کے ہاتھ پر پٹی باندھی گئی۔ 2 گھنٹے بعد جب گولونا ہسپتال کے اپنے دفتر میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، مگر جیسے ہی اس کی نظریں اپنی میز پر گئی وہ ٹھٹک گئی۔ سامنے ایک چھوٹا سا پیکٹ رکھا تھا۔ اس نے قریب جا کر پیکٹ کھولا اور اندر جو چیزیں دیکھی وہ حیران رہ گئی۔ اور ایک ٹیزر اور پیپر اسپرے، ساتھ ہی ایک پرچی تھی جس پر سادہ مگر گہرے الفاظ تھے، کتابیں تمہیں بچانے نہیں آئیں گی، خود کی حفاظت کرنا سیکھو۔ گولونا نے فوراً اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ دفتر سنسان تھا، اسپتال کے اس حصے میں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، مگر یہ چیزیں یہاں تک کیسے پہنچی؟ ایک لمحے کے لیے جیسے اس کا دماغ سن ہو گیا ہو، پھر اچانک اسے ایک خیال آیا، CCTV۔ اس نے جلدی سے اپنے لیب کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور فون نکالا۔ جیسے ہی اس نے فون کو ان لاک کیا، ایک اور پیغام آ چکا تھا، دیکھنے کی زحمت نہیں کرو، میں وہم نہیں حقیقت ہوں، مجھے تم جیسے اسٹاکر سے بچنے کی ضرورت ہے، معصوم مریضوں سے نہیں۔ گولونا نے فوراً جواب دیا، اس بار اپنی بے ساختہ سنجیدگی اور طنز کے ساتھ، تمہیں کبھی مجھ سے بچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لونا۔ چند لمحے بعد جواب آیا۔ اس کے ہاتھ خود بخود فون کی گرد سختی سے بند ہو گئے۔ اس نے ارد گرد دیکھا جیسے کسی نامعلوم سائے کو تلاش کر رہی ہو، مگر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ کہیں نہ کہیں تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا، وہ انتظار کر رہا تھا۔ مہرا جم میں آئی تو زرگم نے اس پر نظر ڈالے بغیر پل اپس جاری رکھے جب تک مکمل نہ کر لیے۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اس طرف نظر ڈالی جہاں وہ میٹ کے ساتھ کھڑی تھی، خطیر کے ساتھ۔ ٹریننگ؟ زرگم نے پوچھا۔ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، سوچا آج ٹریننگ تمہارے ساتھ کر لوں، وہ بولی۔ میٹ کی جانب آتے ہوئے زرگم کی آنکھیں اس سے ملی۔ کل سے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، مہرا کچھ مختلف لگ رہی تھی، جس طرح وہ اسے دیکھتی۔ الفاظ کا دوہرا مطلب اور کل رات کا جلدی سونا۔ اس کی گلٹ فیلنگ پہلے کبھی غلط نہیں ہوئی تھی۔ چلو ریڈی، میٹ پر ہاتھ جھاڑتے ہوئے زرگم نے کہا۔ پوزیشن میں آتے ہی جسم میں تناؤ بڑھ گئے۔ یہ صدام اور مغل کارپوریشن کی ٹینشن کی وجہ سے وہم بھی ہو سکتا ہے،
مہرا اس پر جھپٹی اور وہ اس کی لات کو بلاک کر گیا۔ پھر جب وہ مکمل اٹیک موڈ میں گئی تو اسے اپنی جگہ بدل کر بلاک کرنا پڑا۔ یہ مہرا کے خطیر کے ساتھ والے ٹریننگ سیشنز میں سے کسی کی طرح نہیں تھا۔ اس کی حرکتیں پلانڈ اور پوائنٹ پر تھیں۔ اگر اس کی یادداشت واپس آ گئی، مہرا کو کھو دینے کے خیال پر اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جوابی حملہ کرتے ہوئے بھی محتاط رہا کہ اسے تکلیف نہ پہنچے اور اچانک وہ زرگم کے گلے پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مہرا کا بازو پکڑ کر مڑتے ہوئے اسے اپنے کندھے پر سے گزارا اور اپنے نیچے کی پھینکا۔ جیسے ہی اس کی پشت میٹ سے ٹکرائی، زرگم اس کے اوپر اپنے وزن کے ذریعے اسے رکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اب جم میں محض ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں اور پھر مہرا برف جیسا مسکرائی۔ بوس یو باسٹ۔ وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی اور جب اس نے اپنا سر زرگم کے سر پر مارا تو زرگم اس کے سر کو سرخ ہوتا دیکھ کر ایک طرف ہو گیا۔ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ ہر چیز کے لیے تیار، پیچھے رہو۔ مہرا کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ اسی وقت خطیر جم میں آتا دکھائی دیا تو زرگم چیخا۔ خطیر رک گیا۔ اس کی نظریں فوری طور پر مہرا پر جم گئی۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، سرد اور جنگلی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے ہنسنے لگی۔ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں؟ زرگم نے ہاتھ اٹھایا۔ بات؟ وہ اسے زہرآلود نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مہرا ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہوئی، لیکن اس بار اس نے اسے بلاک نہیں کیا۔ اس نے زرگم کے جبڑے پر زوردار مکہ مارا جس سے وہ لڑکھڑا گیا۔ اگلے حملے پر زرگم نے اس کے بازو کو روک کر پکڑا اور اسے اس کی پشت کے پیچھے موڑ دیا۔ اپنا دوسرا بازو اس کے گلے میں پھنساتے ہوئے اپنی گرفت مضبوط کر لی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا، مہرا نے کاٹدار لہجے میں کہا، لیکن جب زرگم نے لفظوں میں چھپی تکلیف اور غصے کو سنا تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ تم مجھے ہرا نہیں سکتی، مہرا، مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ اٹھایا۔ تم خوش قسمت ہو کہ میرے پاس گن نہیں ہے۔ مہرا نے ایک ہاتھ بالوں میں پھیرا اور پھر قہر آلود انداز میں زرگم پر نظر ڈالی۔ سب کچھ جھوٹ نہیں تھا، اس نے کہا۔ زرگم کے الفاظ اسے ہنسانے پر مجبور کر گئے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا۔ زرگم نے گہری نیلی نگاہیں اٹھا کر اس ظالم لڑکی کو دیکھا۔ وہ گردن دائیں بائیں ہلانے لگی۔ اس کے بال بکھر کر کندھوں کے گرد گر رہے تھے۔ میں تمہیں زخمی چھوڑ سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں جو چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا لیکن میں نے انتخاب تمہارے ہاتھ میں دیا۔ لیک کے پاس میں نے جو کہا وہ مت بھولنا۔ مہرا اس کی طرف بڑھتی گئی اور بالکل اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ سکتا تھا جب اس نے زرگم کے سینے پر انگلی رکھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں کمزور تھی اور تم نے حالات کا فائدہ اٹھایا۔ تم نے مجھے کٹپتلی کی طرح نچایا جب تک میں نے تم پر بھروسہ نہیں کر لیا۔ غصے سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے غضب سے آنسو روکے ہوئے ہو، لیکن پھر بھی آواز بھرا گئی تھی۔ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ وہ پیچھے ہٹی جیسے اس کے قریب کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اور اس نے زرگم کے دل کو جیسے کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ میں نے تم سے نہیں کھیلا، میں نے صرف ایک ہی چیز کے بارے میں جھوٹ بولا تھا کہ ہم کیسے ملے اور ہم انگیج تھے، باقی سب کچھ سچ تھا۔ اس کے بڑھتے قدم یکدم رک گئے۔ کیا مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے؟ میں مہرا مغل ہوں اور تم نے مجھے ایسے ذلیل کیا جیسے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ چیخی تو تیش سے اس کے سفید چہرے میں خود سرخی گھل گئی۔ کوشش کے باوجود جب اسے روکا نہ جا سکا تو زرگم نے آگے بڑھ کر مہرا کو گلے لگا لیا۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں، میں نے اپنے جذبات کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، اس نے مہرا پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے جذبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی گردن پر مکہ مارتی ہے اور اس سے پہلے کہ دوسرا مکہ اس کے چہرے پر جڑ جاتا وہ اسے اپنی گرفت میں آزاد کر چکا تھا۔ اسے پرسکون کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں اپنے ڈیڈی کو اریسٹ کرنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ آپریشن کے بعد ہم ملیں گے اور ہم میں سے صرف ایک ہی زندہ واپس جائے گا کیونکہ میری دنیا میں طلاقیں نہیں ہوتی۔ گہرے گہرے سانسیں لیتی ہوئی مہرا کا چہرہ چند لمحوں میں سپاٹ ہو گیا اور اس نے خالی نگاہیں اٹھا کر زرگم کو دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جب وہ مڑی تو اس نے پوچھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ مہرا کے پیچھے اس کے قدم یکدم ہی چل پڑے جیسے کسی نے بجلی بھری ہو۔ سرد راہداری سے گزرتے ہوئے جب وہ بیڈ روم میں گئی تو اس نے اسے لیدر کی جیکٹ اور جینس لے کر ڈریسنگ روم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا ہرگز نہیں تھا۔ مہرا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا جب وہ لیدر بوٹس پہنتی رہی۔ پھر وہ اس کی طرف آئی اور اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ مجھے موٹر سائیکل اور کریڈٹ کارڈ چاہیے۔ زرگم نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور کریڈٹ کارڈ اس کے حوالے کر دیا۔ مہرا نے اسے اپنی جیب میں ڈالا اور ایک لمحے کے لیے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ پلیز اپنا خیال رکھنا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فوراً بتا دینا، اس نے بہت سا تھوک نگلتے ہوئے کہا، یہ سوچ کر کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اب اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ نہیں بتاؤں گی، وہ سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دل تنگ ہونے لگا۔ اس کے پیچھے بھاگ کر زرگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رک نہیں سکتی، میرے پاس رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی سرد آواز میں وارننگ تھی۔ میں بھی نہیں، میں وجہ نہیں بن سکتا۔ اس کا دل زخمی ہونے لگا۔ نہیں، اس کے لہجے کی تلخی
اب کے سرد سی فضا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ لیک کے پاس میں نے جو کہا تھا وہ یاد رکھنا۔ وہ بے بس سی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے جانے دو زرگم، تم اسے قابو نہیں کر سکتے، یہ وہی بات ہے جو تمہیں اس کے بارے میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ مہرا کا ہاتھ زرگم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر اس نے اسے خود سے دور ہوتے دیکھا۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کیا مہرا اسے معاف کرے گی؟ کیا زرگم کو قبول کرے گی؟ کیا زرگم اسے منا پائے گا؟ اب آگے ہونا کیا ہے؟ یہ آپریشن کیسا ہوگا اور دونوں میں سے کیا کوئی ایک نکل جائے گا؟ یہ بھی جاننا بہت انٹرسٹنگ ہے، پر دونوں ہیرو ہیروئن ہے تو کسی کے نکلنے کا سوال تو بنتا نہیں۔ تو اب آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔